ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ عدت کے اندر اگر عورت بیٹھی ہو اور وہ عدت کی جو پابندیاں ہیں ان کو اختیار نہ کرے تو کیا عدت ٹوٹ بھی جاتی ہے؟ دیکھیں یہ ہماری عوام میں یہ ایک بڑی غلط فہمی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ عدت کے ٹوٹنے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عدت بھی اعتکاف کی طرح ہوتی ہے، جیسے عورتیں رمضان کے اندر اپنے گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو وہ جو کمرہ انہوں نے مخصوص کیا ہوتا ہے اعتکاف کے لیے وہاں پر وہ بیٹھتی ہیں اور اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں جاتی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عدت میں بھی اسی طرح بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوئی جگہ خاص کرنی پڑتی ہے، کوئی کمرہ کوئی کونا خاص کرنا پڑتا ہے، اور پھر عدت کی پابندیاں نہ ہوں تو جیسے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اسے عدت بھی ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ اس کو شروع کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عدت جو ہے وہ در حقیقت زمانہ گزرنے کا نام ہے۔ زمانہ گزر رہا ہے تو عدت بھی گزر رہی ہے۔ عدت ٹوٹنے کا کوئی تصور شریعت نے نہیں بیان کیا۔ اتنا ضروری ہے کہ جو عدت کے احکام ہیں اگر عورت نے ان پر عمل نہیں کیا تو گناہ گار ہوگی۔ مثال کے طور پر شوہر کا انتقال ہوا، اب 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت اسی دن سے شروع ہو چکی جس دن شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اب عورت نے عدت کے احکام پر عمل نہیں کیا، جو اس نے زینت کو چھوڑنا تھا، سوگ کے احکام تھے، تیار نہ ہونا، نیا لباس نہ پہننا، مہندی نہ لگانا، اس نے ان احکام کی پاسداری نہیں کی تو وہ گناہ گار ہے۔ تو اب یوں نہیں ہوگا کہ اس کی عدت ہی ہم کہیں کہ نہیں گزر رہی، یا اب وہ ان معاملات سے توبہ کرے اور نئے سرے سے عدت میں بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے ان معاملات کی پاسداری نہیں کی، گناہ گار ہوئی، توبہ کرے، لیکن اب عدت کے جتنا زمانہ باقی ہے وہی گزارے گی۔ بالفرض 4 مہینے 10 دن میں سے 1 مہینہ اس نے عدت کی نہیں، باہر بھی گھومتی رہی، گھر سے بھی نکلتی رہی، اور جو سوگ کے احکام تھے ان کو بھی اختیار نہیں کیا، باہر بھی گھومتی رہی اور عدت کے احکام پر عمل نہیں کیا، یوں اس نے 1 مہینہ گزار دیا۔ پھر خوف خدا آیا، کسی نے سمجھا دیا، تو اب یہ عدت جو ہے وہ اپنے ان احکام کو اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہاں یوں نہیں کیا جائے گا کہ ہم کہیں کہ بھئی آج سے آپ کی عدت شروع ہوئی ہے، اب آپ نے 4 مہینے 10 دن آگے پورے کرنے۔ اب یہ ہوگا کہ جتنے دن اس کے باقی رہ گئے ہیں یہ اتنے ہی دن مکمل کرے گی، اس سے زیادہ دن اس نے مکمل نہیں کرنے۔